اور دوسری ہاتھ میں صحابہ کی جماعت ہے. اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے ناؤ اور اطرت رسول اللہ کی. عزیزان گرامی, سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء افتراقی هذه الامت حدیث نمبر 9393 کی حدیث ہے. ستفترق امتی 73 فرقۃ كلهم في النار الا واحدۃ. سرکار فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام کا گروہ, 100 صحابہ کی مقدس جماعت بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں بنہم یا رسول اللہ, وہ کون سی جماعت ہوگی یا رسول اللہ؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مانا علیہ و صحابی, میں جس پر میں اور میرے صحابہ. عزیزان گرامی, آئیے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں, ذرا غور سے سماعت کیجئے گا. عزیزان گرامی, آج یہ پرفتن دور ہے جس میں اپنے عقائد کی حفاظت کرنا بہت ہی کٹھن ہو چکا ہے. ہر طرف گمراہی نظر آتی ہے. کوئی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی گستاخ اہل بیت کر رہا ہے, کوئی شان اہل بیت میں گستاخی کر رہا ہے. مشکات شریف حدیث نمبر 3313. عزیزان گرامی, ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہ اہتدیتم اہتدیتم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. معجم الکبیر مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 868 ہے. ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عن ہلکا, کہ میری اہل بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کی مثل ہے, جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو ان سے پیچھے ہوا وہ ہلاک ہو گیا. عزیزان گرامی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. اب یہ ذرا سمجھیے کہ ستاروں کے مانند فرمایا کیا مطلب ہے؟ جیسے گھوپ اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں, اس کی روشنی سے جنگلات اور سمندر کا پتہ چلتا ہے مسافر کو, تو اسی طرح صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے مانند فرمایا کہ جب تم ان کی راہ پر چلو گے, جب تم صحابہ کی زندگی کو اپناؤ گے, جب تم صحابہ کو اپنا آئیڈل بناؤ گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے, تم بھی راہیاب ہو جاؤ گے, تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اسی طرح عزیزان گرامی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح کے مثل بتایا, کشتی نوح کی مثل بتایا. انسان جب سفر کرتا ہے یا سمندر کو پار کرنے کے لیے, سمندر کی لہروں کو عبور کرنے کے لیے اس کو کشتی کی ضرورت پڑتی ہے, تو جب تک وہ کشتی پر سوار نہیں ہوگا سمندر کو نہیں پار کر سکتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں ہزار رکاوٹیں آتی ہے, ہزار دشواریاں آتی ہے, تو جب وہ اپنی زندگی میں اہل بیت کی محبت کو شامل کرے گا, اہل بیت کی کریکٹر کو شامل کرے گا, تو رسول پاک تک پہنچ جائے گا, اور جو رسول پاک تک پہنچ جائے گا وہ رب ذوالجلال تک پہنچ جائے گا. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال الحدیث پاک پڑھتا ہوں, قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی اذا رأيتم الذين فقولوا لعنت اللہ علی شرککم. عزیزان گرامی, سرکار کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کی برائی کر رہا ہے, میرے صحابہ کی برائی کر رہا ہے, میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے, فقولوا, تو تم کہو لعنت اللہ علی شرککم, کہ تمہاری بری حرکت پر اللہ کی لعنت ہو. عزیزان گرامی, سرکار اعلیٰ حضرت مطلب امرئین کے اندر یہ حدیث پاک اپنے مقدمے میں نقل کرتے ہیں, اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فحبی احبهم ومن ابغضهم فبی ابغضهم ومن فقد آذاهم ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فقد آذى الله فیشق اللہ یاخذهم. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے حق میں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے حق میں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو.
میرے اصحاب کے حق میں لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد تم انہیں نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھتا ہے. فمن ابغضہم فبابغضی فیبغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھتا ہے، میرے مجھ سے کینہ رکھنے کے سبب ان سے کینہ رکھتا ہے. عزیزان گرامی، ان سے کینہ رکھتا ہے جو ان سے کینہ رکھتا ہے، وہ جو مجھ سے کینہ رکھتا ہے وہ ان سے کینہ رکھتا ہے. ومن فقط آذانی، تو جس نے انہیں تکلیف دی، ومن آذانی اس نے مجھے تکلیف دی، اور فقط آذانی جس نے مجھے تکلیف دی، فقط آذ اللہ اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی، فیوشک اللہ یاخذہ، تو ان قریب ہے کہ اللہ کی گرفت ان کے گردنوں پر ہوگی. عزیزان گرامی، بہت خوب حضرات، بہت خوب. وقت بہت کم ہے، ورنہ میں صحابہ کرام کی شان میں آپ کو حدیث پاک سناتا اور مدلل گفتگو عقائد کے بارے میں آپ کے سامنے کرتا، لیکن عزیزان گرامی وقت نہیں ہے میرے پاس. عزیزان گرامی، آج کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بدعقیدہ ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی وہابی ہے، تو ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کی شادی بیاہ میں نہ جاؤ، ان کو شادی بیاہ میں نہ بلاؤ، ان کے جنازے کی نماز میں نہ جاؤ. تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فتنے پھیلاتے ہیں، مولانا تفریق کی بات کرتے ہیں، مولانا فتنے پھیلاتے ہیں، مولانا تفریق کی بات کرتے ہیں. وہ بھلا وہ چچا ہے، بھلا ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ وہ بھائی ہے، بھلا ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہے، بھلا ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ مگر صحابہ کی شان یہ تھی کہ ایک طرف بیٹا ہوا کرتا تھا، ایک طرف باپ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھتا تھا، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ہمارا نہیں. اسی لیے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، اسی لیے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، جو نبی سے ہو بیگانہ انہیں دل سے جدا کر دے، پدر مادر جان و مال ان پر فدا کر دے. وما علینا الا البلاغ. السلام.